ابھی کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور وہاں کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی۔ یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے زمین و آسمان، یہ کائناتیں، یہ چاند سورج ستارے، یہ دریا سمندر پہاڑ، جی باغات کھیت کھلیان مخلوق، 1,24,000 انبیاء، اس کے بعد ولی فقیر، کیا ہے یہ سب اس کے جلوے ہیں، توحید کے جلوے ہیں، یہ سب اس کی توحید کے، اس کی ذات کے جلوے ہیں۔ یہ بکھر گئی، یہ توحید کے جلوے بکھر گئے تو یہ سب سامنے آ گئے، یہ ساری کائناتیں تخلیق پا گئیں، انبیاء بھی، مرسلین بھی، اولیاء بھی، فقراء بھی، عرفا بھی، سب تخلیق، یہ اس کے جلوے ہیں، یہ اس کی توحید کے جلوے ہیں۔ یہ سارے جلوے سمٹ جائیں تو اسے توحید کہتے ہیں، اسے توحید کہتے ہیں۔ اس توحید کے جلوے بکھر جائیں تو پھر یہ ساری چیزیں، یہ ساری کائناتیں، یہ سارے چاند سورج ستارے، نبی اور ولی، یعنی مومن اور متقی امتی، پھر یہ سارے تخلیق پا جاتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سا نور ان سب کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب تھوڑا تھوڑا سا نور، اللہ کا تھوڑا تھوڑا سا نور ان کے اندر جاتا ہے تو یہ توحید کے جلوے بن جاتے ہیں۔ ورنہ ضرورت کیا تھی اسے؟ کیوں بھیجے نبی اور کیوں بھیجے ولی؟ جی کیوں بھیجے؟ بھائی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، ہر چیز پر مجھے قدرت حاصل ہے، میں کن فیکن کا مالک ہوں۔ جب ہر چیز پر اسے قدرت حاصل تھی تو انہیں کیوں بھیجا؟ کیا فرمایا تھا؟ کنت کنز المخفیہ، میں چھپے ہوئے خزانے میں تھا، یعنی چاہا پہچانا جاؤں۔ تو پہچان کیسے ہوتی؟ پہچان کیسے ہوتی؟ اس کی ذات کے جلوے بکھر گئے، اس کی ذات کے جلوے بکھر گئے۔ جب ذات کے جلوے بکھر گئے نبیوں اور ولیوں کی صورت میں، رسول اور اعظم رسول مرسلین کی، جب اس کی توحید کے جلوے بکھر گئے تو اس کی پہچان ہوئی۔ تمہیں کس نے بتایا ہوئے کہ کہیں آسمانوں میں، کہیں ان جہانوں میں، کہیں عالم احدیت میں اللہ رب العزت جلوہ افروز ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے ہی بتایا نا، جو اس کی توحید کے جلوے بن کر آئے تھے، انہوں نے بتایا نا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور پھر پکی پکی مہر لگا دی، گواہی دے دی۔ آخر اسلام آپ پہنچے نا شب معراج، روبرو او ادنا قاب قوسین کے فاصلے سے، دیدار بھی ہوا، مصافحہ بھی ہوا، اور گلے بھی ملی۔ پھر آ کے بتایا اب کس میں دم انکار کرے؟ من رانی فقط رأى الحق، اس نے مجھے دیکھا، اس نے خدا کو دیکھا۔ جلوہ ہے نا اللہ کا، جلوہ ہے نا اللہ کا، ایسا ہی اللہ کی وجاہت ہے نا علی کے پاس، وجہ الکریم، کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ کی وجاہت، اللہ پاک نے اپنی وجاہت عطا کی۔ لسان اللہ، اللہ کی زبان، عین اللہ، اللہ کی آنکھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، جلوے ہے نا۔ اگر ہم یہ سب کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مشرک ہے، یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اللہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے، ہمیں اس کے اندر اللہ نظر آ رہا ہے۔ جب سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے سینے میں ہمیں، اس کے قلب میں ہمیں اللہ نظر آتا ہے۔ ادھر دیکھتے ہیں تو فرمان بھی موجود ہے، حدیث قدسی ذاتی فرمان اللہ پاک کا کہ میں نہیں سماتا زمین و آسمان میں، میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں۔ جب مومن کے قلب کی طرف دیکھا تو اتفاق کی بات کہ وہ چند لمحے ایسے،
کہ ان ایک دو لمحوں میں ایک دو پل، وہ ایک دو ساعتیں، بس وہ ایک دو تین چار ایسی بس اتنی ساعتیں اتنے ہی پل ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر آ گیا کہ ہاں اس کے قلب میں جو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ نہیں سماتا زمین و آسمان میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں. آج باقی آئے تھے ایسے دو لمحے کہ وہ اللہ، جب اللہ نہ تو وہ اللہ ہی کہے گا نا. بھائی اسے اللہ نظر آ رہا ہے تو وہ اللہ کو ہی تو اللہ کہتا ہے، اور جب وہ یہ کہتا ہے تو اسے مشرک کہتا ہے. تو اسے بات صرف اتنی سی ہے کہ جس نے دیکھا ہی نہ ہو اس کی سمجھ میں دیکھنے والے کی بات آئے کیسے ہے بھائی. اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر یہ فتویٰ لگاتا ہے، پھر یہ حرام حلال کے تانے دیتا ہے، اس کے عمل کو غلط سلط گردانتا ہے، اس کے ہر عمل کو غلط سلط گردانتا ہے، حرام حلال کے فتوے دیتا ہے، عزتیں اچھالتا ہے. نہیں، بہت عزتیں اچھالی جاتی ہیں اللہ والوں کی. یہی ہوا ہے نا آج تک، یہی ہوا ہے نا. اور بات اتنی سی کہ جس نے دیکھا ہی نہ ہو اس کی سمجھ میں دیکھنے والے کی بات آئے کیسے. اس کی سمجھ میں تو اللہ کی بات نہیں ہے، اس کی سمجھ میں تو قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان موجود ہے، وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بیزار ہو جاتا ہوں، پھر کفر ڈال دیتا ہوں اس کی سماعت پر، اس کی بصارت پر، اس کی گویائی پر کفر ڈال دیتا ہوں. جب کفر ڈال دیے بصارت پر، سماعت پر، گویائی پر، جب کفر ڈال دیے تو اب نظر کیسے آئے. اور بات پھر وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ جس نے دیکھا ہی نہ ہو اس کی سمجھ میں دیکھنے والے کی بات آئے کیسے، آئے کیسے. ایسا ہی بھائی. حضور غوث پاک، حضور غوث پاک شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کیا مردے زندہ نہیں کیے تھے نا، کیے تھے نا، ٹھوکرے مار کے زندہ کیے تھے. اور کیا تھا معاملہ، کیا تھا وہاں معاملہ، کیا تھا وہاں. ہائی 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 ہائی. پہلے صرف یہ کہا تھا اٹھ اللہ کے حکم سے اور زندہ ہو جا. کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا. سمجھ لو اس نقطے کو. پھر کہا اٹھ اللہ کے حکم سے زندہ ہو، تم بے عزمی. نہیں اٹھا کوئی بھی. پھر کہا اٹھ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، کوئی نہیں اٹھا. اس کے بعد اچانک جلال والی کیفیت آ گئی، ماری ٹھوکر، اٹھ اور اب میرے حکم سے زندہ ہو جا. اٹھ اور اب میرے حکم سے زندہ ہو جا. وہ اٹھا، زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا. لوگوں نے حرام اور حلال کے فتوے لگا دیے، کفر کے فتوے لگا دیے. اس وقت کے جید عالم، بغداد شہر، شہروں کا شہر بغداد شہر. معاملہ کیا تھا کہ جب تک یہ زبان سے یہ نکلتا رہا، حضور غوث پاک کی زبان سے یہ لفظ، یہ کلمات نکلتے رہے کہ اٹھ اور اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، یہ حضور غوث پاک کی شیخ سیدنا عبد القادر کی زبان تھی. بھائی ایسا ہی ہے نا، آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا نا. ہو ٹھوکر مار کے کہتے ہیں اٹھ اور میرے حکم سے اب زندہ ہو جا. تو جب یہ حالت جلال میں زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے، اٹھ اور اب میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو اللہ آ چکا تھا نا، اللہ آ چکا تھا اور زبان بن چکا تھا، زبان بن چکا تھا. پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. یعنی پھر وہ نہیں ہوتا،
وہاں بھی میں ہوتا ہوں. تو جب تک اٹھ اور اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، جب تک یہ چل رہا تھا تو وہ حضور غوث پاک کی شیخ سیدنا عبد القادر کی زبان تھی، اور جب زبان پر یہ آیا اٹھ اور اب میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو اللہ زبان بن چکا تھا. اب کس کی وجہ زندہ نہ ہو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر مجھے قدرت حاصل ہے، ہر چیز پر مجھے قدرت حاصل ہے. جی اسی بات پہ ہے نا فتوے، اسی بات پہ مشرک کہتے ہیں نا. نہیں مشرک ہیں جی، بدعتی ہے، گستاخ ہیں یہ تو. اچھا جی تم تو نہیں ہو، کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ باتیں بڑی بڑی ہیں جی، تبلیغ مسلک کی. اور وہاں کیا ہے، قرآن کا فرمان کیا؟ اگر یہ سوال ہو جو کل بات ہوئی تھی نا کہ سارا برونائی، سارا تھائی لینڈ اور سارا ملیشیا لے کے آؤ ساروں کو، اتنے بڑے بڑے سمندر خان ہیں کتابیں پڑھ پڑھ کے، سوچو اتنی بڑی بڑی تم نے یہ رکھی ہوئی ہیں، جبے پہنے ہوئے اور دستاریں باندھی ہوئی اور تسبیحاں ہلاتے ہوئے چلے آتے ہو، چلے جاتے ہو، لوگوں کو تم تعلیم دیتے ہو، لوگوں کو تم تہذیب اور دین سکھاتے ہو. اپنا تو حال بتاؤ ذرا، تم خود کہاں کھڑے ہو؟ کیا قرآن پاک کا فرمان افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام، اپنی شرع صدر کر اسلام کے لیے. اپنا حال بتا ذرا، شرع صدر ہو گئی تیری؟ جب تیری اپنی شرع صدر نہیں ہوئی تو دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ دوسروں کی شرع صدر کیا کرے گا؟ یہ تو قرآن کا فرمان ہے کہ اسلام کے لیے سینہ کھول اپنا. افمن شرع اللہ، اس میں ذات اللہ سے سینہ کھول، اللہ کے نور سے. یعنی سینہ کب کھلتا ہے؟ جب اتر جائے گا اللہ کا نور تیرے سینے میں، تیرے قلب میں، تو کھلے گا سینہ، تو چلے گی بات، تو ہوگی سینے کی ناپاکی پاکی میں تبدیل. اس ناپاکی کو پاکی میں تبدیل کرنا، اس عمل کو شرع صدر کہتے ہیں اسلام کے لیے، للاسلامی. جب تو اس عمل سے گزر جائے گا تو پھر اللہ پاک نے تجھ سے وعدہ کیا قرآن میں، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّي، پھر رب کی بارگاہ سے تجھے نور ملے گا. ہم نہیں کہہ رہے، قرآن فرما رہا ہے جی. بہت ساری باتیں کل ایک بات ہوئی تھی نا کہ اپنے مطلب کی چھاٹی کر لیتے ہیں قرآن کریم میں سے بھی جی. یہ بات ہوئی تھی نا کل، تو اس میں سے ہی نکال کے آیتیں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ تو مشرک ہیں اس آیت کے مطابق. یہ ظاہری علم ہے نا، کتاب والا ظاہری علم ہے، اور قرآن ہی اس کو چھپا لیتے ہیں. قرآن ہی فرما رہا ہے، قرآن کا ہی یہ فرمان ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ بھی قرآن کا فرمان ہے، اس پہ بھی آؤ نا کہ جب تجھے کچھ معلوم نہ ہو تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. تو کتاب کو لے کے بیٹھا ہے اور اس کے پاس سینے کا علم ہے، وہ کون سا علم ہے، وہ کون سا قرآن ہے جو عقل اسلام کے سینے میں آج بھی محفوظ ہے؟ عقل اسلام نے فرمایا تھا نا، 30 بارے آ چکے تھے، وہی ہو چکی تھی، پوری بتا چکے تھے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سب بتا چکے تھے نا. اس کے بعد کا یہ فرمان ہے نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. تو جب سارا قرآن آ چکا ہے اس کے بعد کون سا علم ہے؟ تو وہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں پوشیدہ علم ہے. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سینے کو اس قابل بنانا پڑتا ہے، اور سینہ اس قابل بن نہیں سکتا جب تک شرع صدر نہ ہو جائے، اللہ کے نور سے سینہ نہ کھل جائے دل اسلامی اسلام کے لیے. اور پھر اس میں مزید 4 چاند لگا دیتا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک اللہ کریم. پھر تیرا رب مزید 4 چاند لگاتا ہے اس میں. جب تو اپنی شرع صدر کر لیتا ہے اسلام کے لیے تو پھر اس نے اگلے لفظوں میں، اگلی لائن میں یہ وعدہ چھوٹے سے 4 لفظ صرف کہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّي، رب کی بارگاہ سے تجھے نور ملے گا، رب کی طرف سے نور ملے گا. ہے نا؟ یہ کیسے ملے گا؟
کہ جب شرح صدر ہو گئی، قلب اللہ اللہ سے چل پڑا، تو حبل اللہ کا ایک سرا تیرے قلب سے جڑا، ایک سرا اللہ پاک کی بارگاہ سے جڑ گیا. پھر اس حبل اللہ یعنی اللہ کی اس رسی کے ذریعے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، کہ رب کی طرف سے تجھے نور ملے گا، رب کی طرف سے تجھے نور ملے گا. ہے نا، بہت ساری آیتیں سامنے رکھ دیتے نا کہ ان کے مطابق انور شاہ صاحب مشرک ہیں آپ، تو تو سمجھائے گا شرک کا مطلب مجھے، یعنی مجھے نہیں اپنے ایمان کو بچانا آتا ہے جی. اور بات یار بات سیدھی سی ایک اور ہے، یہ کہانیاں اپنے پاس رکھو، یہ کہانی اپنے پاس رکھو. تم کیا اور تمہاری وقت کیا، وہ تو فخر کا 5واں سلطان ہے، فخر کا 5واں سلطان، جس کے کپڑے کوئی سونگھ لے تو اس کا قلب اللہ اللہ سے جاری ہو جائے. سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فی عین ذات یاہو حضرت تقی سلطان باہو علیہ الرحمہ، سلطان الفقرہ میں فخر کا 5واں سلطان. کپڑے کوئی سونگھ لے تو اس کا قلب اللہ اللہ سے جاری ہو جائے. اگر نظر بھر کے سلطان صاحب کسی کی طرف دیکھ لیں تو اس کا قلب اللہ اللہ سے جاری ہو جائے، صرف دیکھ لے تو. اور جو سلطان صاحب کی طرف دیکھ لے وہ بے اختیار اس کی زبان کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کی زبان جو دیکھ لے سلطان باہو کی طرف، اس کی زبان بے اختیار کلمہ پڑھنے لگی. کیا ہوگا وہ سلطان، ہے جی؟ کیسی ہستی ہوگی وہ، کیسی ہستی ہوگی وہ. یہ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، سنبھال کے رکھ اپنا ایمان، ہمیں نہ بتا، ہمیں نہ سکھا. سلطان صاحب فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جتھے عشق پہنچاوے اوتھے ایمان نو بھی خبر کائی نہ ہو. یہ عبادت والے تو بہت پیچھے ہوتے ہیں جی، ان سے آگے ایمان والے ہوتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو پتہ نہیں چلتا یہ عشق والے کہاں پہنچ جاتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے حبیب سے اور اللہ کے جلووں سے جنہیں عشق ہو جائے، جنہیں محبت ہو جائے. یہ عشق اور محبت انہیں جانے کہاں پہنچا دیتا ہے. ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جتھے عشق پہنچاوے اتھے ایمان نو بھی خبر کوئی نہ ہو. ایمان والوں کو پتہ نہیں چلتا عشق اور محبت والے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یعنی تم کیا کسی کو کیا پتا، کسی کو کیا پتا. عشق کے قلندر نے عثمان مروندی شاہ حسین علیہ الرحمہ کے عشق نے جانے کتنوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایسا ہی سرکار بری امام اور بابا فرید کے عاشق جنہوں نے عشق کیا تھا بابا فرید سے، جنہوں نے بری سرکار سے عشق کیا تھا، ان کے اس عشق نے انہیں جانے کہاں پہنچا دیا. ہے جی، یہ تو قلندر پاک کی اور کامل ذات ولیوں بابا فرید یا داتا علی اجمیری سرکار بری امام بابا فرید کی بات ہے نا. ہے جی، علی پاک کا کیا، علی پاک کا کیا مرتبہ، کیا جو راز ہے، سیدھی بات ہے، اب تک راز ہے کہ علی پاک خود ایک راز ہے. جب قلندر کا یہ حال ہے، لال شہباز قلندر میرے شہنشاہ عثمان مروندی شاہ حسین علیہ الرحمہ، جب قلندر پاک کا یہ حال ہے تو علی پاک کا عالم کیا ہوگا. جب قلندر کے عاشق جو قلندر سے عشق کرتے ہیں، قلندر کے عشق کے قلندر نے عشق عثمان مروندی نے انہیں جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا.
جتے عشق پہنچاوے اتھے ایمان نو بھی خبر کائی نہ ہو. جب کلندر پاک کے عشق نے ایک گناہگار کو جانے کہاں سے نہیں تھا کیا بوجھ لے باہر, علی جنتا اچھوت, لیکن عشق کر بیٹھا وہ کلندر پاک سے, کہاں پہنچا کہ کلندر پاک نے فرمان جاری کر دیا کہ میری تربت پہ آنے سے پہلے ذرا بوتلے بہار جس کا نام کلندر پاک نے سکندر رکھا تھا, آج بھی دیکھ لو جا کے کہاں پہنچا دیا کلندر پاک کے عشق نے. جب کلندر پاک کے عشق کا یہ حال ہے تو علی پاک کے عشق کا کیا عالم ہوگا. مگر حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا جس کے سینے سے ولایتیں ملتی ہیں. جی یہ ساری دنیا کے معرفوں کی جو ولایت ہے وہ علی کے سینے میں پرورش پاتی ہے. ایسا ہی ہے جی, یہ تو علی پاک کی بات ہے, یہ تو علی پاک کی بات ہے. ہے جو لوگ اپنی عبادت, اپنی ریاضت, اپنے ذکر, اپنے لطائف کو اتنا پرورش کر لیتے ہیں, اتنا طاقتور اللہ کے نور سے انہیں بنا لیتے ہیں, اور پھر وہ آقا اسلام کے قدموں تک پہنچ جاتے ہیں. آقا اسلام کے قدم بوسی ہو جاتی ہے, آقا اسلام کے قدموں پر سر رکھ دیتے ہیں جا کے وہ. تو جو آقا اسلام کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں, وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. جو آقا اسلام کے سینے پہ سوار ہوتے ہوں, جو آقا اسلام کے کندھوں پر سوار ہوتے ہوں, جن کی آنکھوں کو, جن کے ماتھے کو, جن کے ہاتھوں کو چومتے ہوں میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ہے جی, ان کا مقام کیا ہوگا. اور ان کا مقام یہ تو علی کا مقام کیا ہوگا. اور علی کا مقام یہ تو میری ملکن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و علیہا. حق کا مقام کیا ہوگا. جنہیں قدمہ اٹھے رکھے حسین سر, وہ صاحب حیا ہے ماں حسین دی.